सुआद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुआद। कसम है नसीहत वाले कुरान की, बल्कि जिन लोगों ने इनकार किया वो घुमंड और सिद्ध में हैं। इनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी तो वो पुकारने लगे और वो वक्त बचने का न था। और उन लोगों ने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से एक डराने वाला आया, और इनकार करने वालों ने कहा कि ये जादूगर है, झूठा है। क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक माबूद कर दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनके सरदार उठ खड़े हुए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, ये कोई मतलब की बात है। हमने ये बात पिछले मजहब में नहीं सुनी, ये सिर्फ एक बनाई हुई बात है। क्या हम सब में से इसी शख्स पर कलाम इलाही नाजिल किया गया? बल्कि ये लोग मेरी याद दहानी की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अब तक मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या तेरे रब की रहमत के खजाने इनके पास हैं जो जबरदस्त है, फयाज है? क्या आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की चीजों की बादशाही इनके इख्तियार में है? फिर वो सीढ़ियां लगाकर चढ़ जाएं। एक लश्कर ये भी यहां तबाह होगा सब लश्करों में से। इनसे पहले कौम नूह और आद और मीखों वाले फिरौन और समूद और कौम लूत और असहाब एका ने झुटलाया। ये लोग बड़ी बड़ी जमातें थे, इन सब ने रसूलों को झुटलाया तो मेरा अजाब नाजिल होकर रहा। और ये लोग सिर्फ एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जिसके बाद कोई ढील नहीं। और उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमारा हिस्सा हमको हिसाब के दिन से पहले दे। जो कुछ वो कहते हैं उस पर सब्र करो, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो कुव्वत वाला, रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर दिया कि वो उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी जमा होकर सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। और हमने उसकी सल्तनत मजबूत की और उसको हुकूमत अता की और मुआमलात का फैसला करने की सलाहियत थी। और क्या तुमको खबर पहुंची है मुकदमे वालों की, जबकि वो दीवार फांद कर इबादत खाने में दाखिल हो गए? जब वो दाऊद के पास पहुंचे तो वो उनसे घबरा गया। उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं, हम दो फरीक मुआमला हैं। एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कीजिए, बेइंसाफी न कीजिए और हमको राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। तो वो कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दे, और उसने गुफ्तगू में मुझको दबा लिया। दाऊद ने कहा, उसने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके वाकई तुम पर जुल्म किया है। और अक्सर शुरका एक दूसरे पर ज्यादती किया करते हैं, मगर वो जो ईमान रखते हैं और नेक अमल करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद को ख्याल आया कि हमने उसका इम्तहान किया है, तो उसने अपने रब से मुआफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू हुआ। फिर हमने उसकी वो गलती मुआफ कर दी, और बेशक हमारे यहां उसके लिए तकर्रुब है और अच्छा अंजाम। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा हाकिम बनाया है, तो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करो और ख्वाहिश की पैरवी न करो, वो तुमको अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इस वजह से कि वो रोजे हिसाब को भूले रहे। और हमने जमीन और आसमान और जो उनके दरमियान है अबस नहीं पैदा किया। ये उन लोगों का गुमान है जिन्होंने इनकार किया। तो जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बर्बादी है आग से। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनकी मानिंद कर देंगे
جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ چھپ گیا اوٹ میں۔ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا، اور جنات کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو خواہ اس کو دو یا روکو بے حساب، اور اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، پس کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، بس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو تو دونا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا۔ کہو کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یکتا اور غالب۔
وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں۔ وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو وہی بس اسی لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔